ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مالک یوم الدین کے حوالے سے اس کا ترجمہ عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مالک سے مراد جب کہتے ہیں مالک تو قرآن مجید میں خدا کو مالک الملک بھی کہا گیا ہے اور مالک الملک بھی کہا گیا ہے، یعنی ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہم مالک الملک بھی کہا گیا ہے۔ ملک سے مراد خدا کی فرمان روائی اور سلطنت ہے، اور ملک سے مراد ملکیت ہے۔ خدا مالک یوم الدین ہے، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن اس فرمان روائی بھی اس کی ہے، سلطنت بھی اس کی ہے، یعنی مالک ملک یوم الدین بھی ہے۔ اور مالک یوم الدین یعنی یوم الدین کی ملکیت بھی اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک اس دن وہی ہے، جو بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ عرض کیا تھا۔ اور دین سے مراد جو ہے وہ جزا لی گئی ہے، یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ خداوند متعال کو جب ہم کہتے ہیں مالک ہے، یعنی اس وقت بھی وہ قیامت کا مالک ہے، اس وقت بھی، یہ نہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن مالک ہوگا، اور فقط قیامت کے دن کا مالک نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی، اس عالم کا مالک بھی وہی ہے، برزخ کا مالک بھی وہی ہے، اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ایک نکتہ بیان کیا ہے، اور اگر میں اس کو بیان کر سکوں تو بہت ہی مفید ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ دین سے مراد ہم اگر کامل دین لیں، صرف جزا نہ لیں، جزا دین کا جز ہے، دین یعنی دین کے اندر تمام معارف آ جاتے ہیں، توحید آ جاتی ہے، نبوت آ جاتی ہے، امامت آ جاتی ہے، معاد تمام معارف دین جو ہے نا وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ کل دین یعنی کامل دین، یعنی خدا مالک یوم الدین ہے، یعنی کل دین کا مالک ہے، اور قیامت کے دن کل دین ظہور کرے گا، کامل دین کا ظہور ہوگا، جن میں سے ایک جزا ہے، جزا بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گی، دین کے تمام حقائق اس دن سامنے آ جائیں گے، ظہور پیدا کر لیں گے، اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت جو ہے وہ جزا ہے۔ اس معنی کی تائید میں
علامہ طباطبائی جو ہے وہ سورہ نور کی 25ویں آیت کو بیان کرتے ہیں، جہاں پر ذکر ہے کہ ان کے زبان گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ اگر پچھلی آیات کے سیاق کے ساتھ جوڑ کر اس کا معنی کیا جائے، درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد۔ وہ آیت یوم تشہد علیہم السنتہم، قیامت کا دن وہ ہے جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان کے خلاف، وَأَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، کس بات کی؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ انجام دیتے رہے ہیں۔ یوم تشہد، پھر ارشاد ہے، یہ 24ویں آیت تھی۔ 25ویں آیت میں ارشاد خداوندی ہے یومئذ، قیامت کی اس دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، خدا اس دن یعنی قیامت کے دن، یہ رائج معنی سب نے کیا ہے کہ ان کا جو حق بنتا ہے نا، جزا جس کے وہ سزاوار ہیں، خدا انہیں وہ کامل جو ہے نا وہ جزا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ حق ہے، اور ایسا حق ہے جو آشکار اور واضح ہے۔ اگر اس آیت کو پچھلی آیت کے سیاق میں لے کر ترجمہ کیا جائے تو پھر تو اس کا معنی یہاں پر دین کا وہی جزا ہے، چونکہ جو گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں زبان یہ سب گواہی دیں گے، تو اس کے ذیل میں اگر آ جائے تو جزا ہے، اس کی جزا ملے گی۔ لیکن اگر اس آیت کو مستقل آیت لیا جائے، یومئذ یعنی قیامت کے دن، یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن خدا اپنے کامل دین کو، جو دین حق ہے، کامل کا کامل دین ان کے سامنے لے آئے گا۔ قیامت کے دن سارا دین ان کے سامنے آ جائے گا، توحید ان کے سامنے آ جائے گی، وہاں شرک کا اصل تصور نہیں ہے، کامل دین ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن قیامت کے دن انہیں علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اللہ جو ہے وہ حق ہے، اور ایسا حق ہے جو کہ آشکار ہے، واضح ہے اور روشن ہے۔ تو یہ معنی علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو مستقل لیا جائے تو پھر قیامت کا دن جو ہے وہ کامل دین کے ظہور کا دن ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس آیت کو مستقل کیوں لے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یعنی عذاب کے ساتھ تعلق ہوتا تو یوں آیت ہونی چاہیے تھی، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یا سریع الحساب، انہیں علم ہو جائے گا اس دن کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، جب جزا آئے تو نا گناہوں کی، یا جلدی حساب کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا جو ذیل ہے وہ بتلا رہا ہے کہ نوعاً اس آیت سے ہم استقلال کا استفادہ کر سکتے ہیں کہ مستقل آیت لے کر اس سے کامل دین کا جو لفظ دین یہاں ہے وہ معنی لے سکتے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اور اس دن انہیں آشکار ہو جائے گا خدا ان کے سامنے کہ وہ حق ہے اور واضح ہے، اس دن روشن ہو جائے گا خدا آج بھی حق ہے اور آشکار ہے، حق آشکار ہے، لیکن چونکہ گناہ گار لوگ جو ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں وہ حجاب میں ہوتے ہیں، خدا محجوب نہیں ہے، خدا پردے میں نہیں ہے، بندوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں علی غیر کا
من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک امیت عین لا تراک علیہ رقیبا. خدا تیرا غیر تجھ سے زیادہ اتنا روشن ہے اور واضح ہے. چونکہ منطق میں ہم کہتے ہیں کہ معرف جو ہے وہ معرف سے اجلا اور اوضح ہونا چاہیے. جس کی جو تعریف کر رہا ہے، جس کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے، یہ اس سے زیادہ واضح ہونا چاہیے. خدایا تیرا غیر اس قدر تجھ سے زیادہ واضح اور روشن ہے کہ وہ تیرا ہمیں پتہ دے اور تیرے بارے میں بتائے. امیت عین لا تراک علیہ رقیبا، وہ آنکھ ہی اندھی ہے جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. لہذا قیامت کے دن جب دین آشکار ہوگا، یعنی ان کے لیے یہ واضح ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے، حق ہے اور حق کے روشن اور حق کے اشکار ہے. چونکہ خدا اپنے آپ کو قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، وہ نور السماوات والارض ہے. جو نور السماوات والارض ہے وہ مخفی نہیں ہے، وہ حجابوں میں نہیں ہے، ہم حجابوں میں ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ حجابوں میں چلا جاتا ہے. قیامت کے دن خداوند متعال جب پورا دین روشن ہو واضح ہو کے سامنے آ جائے گا تو اس دن یہ بھی واضح ہو جائے گا وہ ارحم الراحمین ہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا، سامنے کھل کے آ جائے گا وہ اشد المعاقبین ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے، عقاب دینے والا بھی ہے، اور ارحم الراحمین بھی ہے. تمام اسماء حسنہ کا اور تمام دین کا اس دن ظہور ہوگا. ایک درود پڑھ لیں محمد والے پر. لہذا قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھا دل ہوتا ہے. لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، دل کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، دل کے کانوں پر پردہ آ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے نبی، یہ جو کافر ہیں، جو معاند ہیں، جو تیری دعوت کے مقابلے میں سرکش ہیں، انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے. تو وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي هِيَ فِي الصُّدُورِ، جب دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو وہ اللہ جو نور السماوات والارض ہے پھر وہ دکھائی نہیں دیتا. انسان جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن خدا اپنے تمام اسماء جمال و جلال کے ساتھ ظہور کرے گا. ایک درود پڑھ لیں محمد والے پر. ایک بار پھر درود پڑھیں محمد والے پر. دوسرا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، قیامت اس وقت موجود ہے، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو جنت کی سیر کرائی، جنت میں گئے، جنتیوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور جہنمیوں کو دیکھا. ٹھیک ہے، لہذا خداوند متعال نے جب کہا مالک یوم الدین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج قیامت موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہے. ہمارے لیے کشف ہوگا اس دن کہ ہاں ایک چیز ایک دفعہ موجود ہوتی ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا نہ دیکھنا اس کا یا ہمیں نہ اس کا پتہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے.
قیامت میں جنت ہے، جہنم ہے، خدا نے معراج میں اپنے نبی کو وہ دکھایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر تم سیر و سلوک کے مراحل طے کرو، علم یقین کی منزل پر فائز ہو جاؤ، تو تم جہنم کو دیکھو گے۔ جہنم کے بارے میں قرآن کی آیات کے اندر جو ہے، جب جہنمیوں سے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي، یا قیامت میں جب خدا لوگوں کو لے جائے گا اور وہاں پر عذاب کا ذکر کرتا ہے قیامت کے اندر، تو خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تم اس قیامت سے غفلت میں تھے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، آپ غفلت میں تھے، آپ غافل ہو گئے تھے۔ جب تک کوئی چیز موجود نہ ہونا، جب چیز موجود ہوتی ہے اس سے جب توجہ نہیں کرتے تو آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک شے ہوئی ہی نہ تو آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ خدا کہہ رہا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس چیز سے یعنی قیامت کے دن سے کیا تھا؟ تو غافل تھا۔ کیا چیز موجود ہو تو اس سے انسان غفلت کرتا ہے، جو چیز موجود ہی نہ ہو اس سے غفلت نہیں ہوا کرتی۔ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ غَفْلَةٍ هَذَا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج جب پردے ہٹ گئے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج قیامت کے دن تیری آنکھوں سے حجاب اور پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو تیری نگاہ آج کیا ہو گئی ہے؟ تیز ہو گئی ہے، یعنی آج تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آج بھی ہے، چونکہ ہماری نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم حجابوں میں ہیں، لہذا جو جن لوگوں کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں وہ اس عالم میں رہتے ہوئے بھی جنت کو، جہنم کو اور قیامت کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ رسول پاک نے اس سے پوچھا کہ کیف اصبحت، اس نے جواب دیا اصبحت موقنا، یا رسول اللہ یقین کی حالت میں صبح کی ہے۔ کہا کہ تیرے یقین کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں موجود ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور جن نعمتوں سے وہ وہاں پر سرشار ہے ان کو دیکھ رہا ہوں، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنمیوں کی آوازوں کو سن رہا ہوں جو درد اور تکلیف سے بلند کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ خدا کا وہ بندہ ہے جس کے دل کی اللہ نے ایمان کے ذریعے اس کو منور اور نورانی کر دیا ہوا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا قیامت اس وقت موجود ہے، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہے۔ حتیٰ قرآن کی بعض آیات کو اگر دیکھا جائے تو ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، خوب جنت جو ہے لمحیطۃ بالکافرین، یعنی اس وقت بھی کافر جہنم میں ہے، کیونکہ گناہ کا باطن ہی جہنم ہے، گناہ کا باطن ہی آگ ہے، اس وقت بھی وہ آگ میں ہے۔ قیامت کے دن کشف ہوگا۔ برزخ میں بھی ایسے کہا کہ جب برزخ میں جاتے ہیں قبر یا روضۃ من ریاض الجنہ ہے یا حفرۃ من حفر النار ہے، وہ برزخ بھی یا اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جب بس کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک اس میں فاعل ہے اور اس مستقبل کا معنی دیتا ہے اور بعد میں اللہ قیامت اب وجود میں آئے گی اس کا مالک ہو جائے گا، نہیں، خدا اس وقت قیامت موجود ہے، مخلوق خدا ہے، جنت اور جہنم ہے، اور خدا اس کا مالک اس وقت بھی ہے۔ اس ملکیت میں استمرار اور دوام ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں مالک ہوگا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جو شے بھی مخلوق ہے وہ خدا کی ملکیت ہے۔ قیامت مخلوق خدا ہے، جنت اور جہنم مخلوق خدا ہے، خدا اس کا مالک ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جن لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے جب ہٹ جائیں گے تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
درود پڑھ لیں محمد والے پر. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ جہاں جنت کو اعدت للمتقین ہے اور جہنم کو اعدت للکافرین ہے. یہ جو جنت کو آمادہ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے. جب جنت اور جہنم موجود ہے یعنی قیامت موجود ہے. خوب درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر. خوب معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ مالک یوم دین کی تلاوت کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے. بعض معصومین کے بارے میں، چوتھے امام کے بارے میں بھی ہے، چھٹے امام کے بارے میں بھی ہے. یا یوں لگتا تھا کہ حالت اعتذار میں ہے. تو ایک چیز جو حقیقت رکھتی ہے، جو وجود رکھتی ہے، اسے دیکھ کر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. جب وہ مالک یوم دین کہتے تھے تو قیامت کو دیکھتے تھے. جو چیز ہو ہی نہ اس کے مفہوم کا اثر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آدمی کے پر اعتذار کی حالت طاری ہو جائے یا وہ بے ہوش ہو جائے. لہذا روایت ہے کہ معصوم علیہ السلام چوتھے امام اور چھٹے امام کی کیفیات میں جب مالک یوم دین پڑھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ موت کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی ہے. کان اذا قرأ مالک یوم الدین یکرر حتی کاد ان یموتا. فرماتے ہیں کہ کان اذا قرأ مالک یوم الدین، جب مالک یوم الدین کو پڑھتے اتنا تکرار کرتے حتی کاد ان یموتا، یہاں تک کہ یوں لگتا جیسے ان کی روح نکلنے والی ہے. یہ کیفیت ہو جاتی تھی. یہ چیز بتلاتی ہے کہ قیامت ایک حقیقت ہے اور اس وقت موجود ہے. خوب درود پڑھ لیں محمد والے. خوب اس بات کو سمیٹتے ہیں. بس اللہ جب مالک یوم الدین ہے اس دن اس حیثیت سے بھی خداوند متعال کی حمد و جلانی چاہیے. یا اس دن دین کامل ظہور کرے گا، اس دن کا مالک ہے. اس نے جہنم بنائی، اس کے خوف سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. اس نے جنت بنائی، اس کی ترغیب کی خاطر، تشویق کی خاطر، اس کی خاطر، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں وہ نعمت مل جائے گی، عبادت کرتے ہیں خدا کی، عبادت خدا کی البتہ کرتے ہیں. اسی طرح سے اس دن خدا سے ملاقات کا دن ہے. حجاب ہٹ جائیں گے، انسان نگاہ دل سے اپنے محبوب اور کو دیکھے گا، جنت اللقاء کی منزل تک پہنچ سکے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خدا کی حمد بجا لانے والی اور شکر بجا لانے والی ہیں کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے قیامت کو خلق کیا، جس کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے بندے بنتے ہیں. چاہے جنت کی خواہش ہو، چاہے جہنم کا ڈر ہو، چاہے اس سے ملاقات کا شوق ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے نعمت خداوندی ہیں اور اس پر خدا کا شکر بجا لانا چاہیے. ایک درود پڑھے محمد والے پر. خوب خدا ہماری تربیت کرتا ہے، وہ رب العالمین ہے. تو قیامت کا انسان کی تربیت میں بہت اثر ہے. رحمان اور رحیم ہے، یعنی انسان کی تربیت جب خدا کرتا ہے تو دو چیزوں سے کرتا ہے، امید بھی دلاتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے. اگر خالی رحمانیت ہوتی، رحیمیت ہوتی تو ممکن ہے لوگ خدا کے بندے ہی نہ رہتے، لاپرواہ ہو جاتے، کہتے اللہ رحیم ہے دیکھا جائے گا، اور ان کی تربیت نہ ہوتی اور کمال کی طرف نہ پہنچتے، وہ ہدایت ہی نہ ہوتی ان کی. لہذا
معاد، حساب کتاب، سزا کا تصور بھی کیا ہے، جس میں خوف ہو. خوف بھی انسان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں خوف انسان کے ذہن سے ہٹا دیا جاتا ہے انسان برباد ہو جاتا ہے. اب ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دوستوں کے ذہن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں پاؤں تلے روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رحیم اور کریم ہے، بخش دے گا میں. اس رحیم اور کریم ہونے کی وجہ سے حتی مقام انسانیت سے گرتے رہتے ہیں، ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں. البتہ خدا کی بارگاہ میں چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا ہے. روایت ہے کہ لا تنظر الی صغر الخطیہ، یعنی گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھ، بلکہ اس بات کو دیکھ کہ تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ کتنا عظیم اور بڑا ہے. لہذا جہاں خدا رحمان اور رحیم کی حیثیت سے تربیت کرتا ہے، وہاں مالک یوم الدین کی حیثیت سے بھی تربیت کرتا ہے انسانوں کی. یعنی اس کی تربیت کے اندر رحمانیت بھی ہے، رجا اور رحمانیت ہے، یعنی امید ہے، امید ہے خدا بخشے گا. اور وہاں خوف بھی ہے کہ حساب کتاب بھی ہے، جزا سزا بھی ہے وہاں پر. تو خداوند متعال کے نظام تربیت کے اندر جو سسٹم ہے تربیت کا، یہ آیات اس کو بھی بیان کرتی ہیں. یہ اسماء حسنہ خدا، رحمان اور رحیم رجا کو بیان کرتا ہے اور امیدوار ہونے کو بیان کرتا ہے، اور مالک یوم الدین جو ہے وہ خوف کو بیان کرتا ہے. لہذا روایات کے اندر بھی اور آیات کے اندر بھی ہے. مالک یوم الدین معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. خالی جنت نہیں ہے، جہنم بھی ہے. اور جہنم کے بارے میں مولا فرماتے ہیں دار لیس فیہا رحمت، جہنم ایسی جگہ ہے جہاں رحمت کا تو گزر نہیں ہے، رحمت نہیں ہے وہاں پر. پر خدا کی اگر رحمت کا بھی ذکر ہے یا عذاب کا ذکر ہے تو انسانوں کی تربیت کے لیے وہ رب العالمین ہے، اس کے نظام ربوبیت میں رجا اور امید ہے. اور رسول پاک قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو رسول پاک کو خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انما انت مبشر، تو بشارتیں دینے والا ہے، لیکن یہ کہا انما انت منذر، تو ڈرانے والا ہے، تو ڈرانے والا ہے، تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہے. بہت سے لوگوں کی تربیت خوف کے ذریعے ہوتی ہے، بغیر خوف کے نہیں ہو سکتی. اگر ہم ممبروں پر بیٹھے اور لوگوں کو جنت کے ٹکٹ دیتے رہیں کہ آپ مولا کی ولایت کے قائل ہو گئے، اب جنت میں جاؤ گے، جو کچھ بھی کر لو، اگر خوف خدائی ختم ہو جائے، یعنی جس امام کو مانے وہ معصوم ہو، جہاں گناہ کا تصور تک نہ ہو، گزر تک نہ ہو گناہ کا، اور وہ امام جو ہادی ہے خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے، خدا کے نظام کے اندر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت کرے، پرورش کرے، تربیت کرے. خدا کے نظام تربیت میں انبیاء کا سلسلہ آتا ہے، خدا کے نظام تربیت میں آسمانی کتابوں کا سلسلہ آتا ہے، خدا کے نظام تربیت میں اولیاء اللہ اور ائمہ اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے. یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے. وہ یہ کہ آپ پرواہ نہ کرو، وہ ہمیں اس طرح سے تربیت کرے کہ ہم حد کے حرمت خدا کریں، باغی بن جائیں خدا کے. ایسا ہرگز نہیں ہے، معصومین نے کبھی نہیں کہا. حتی معصوم فرماتے ہیں لیسا من شیعتنا من استخف بالصلاۃ لیسا من شیعتنا، جو نماز کو سبق سمجھے، نماز کو اہمیت نہ دے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. یعنی جو شیعہ مطلوب ہے، انہیں جیسا شیعہ وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ ان کا ایسا ہونا چاہیے جو نہ یہ کہ نماز نہ پڑھے، کہتے ہیں ایسا شیعہ نہیں ہونا چاہیے جو نماز کو اہمیت نہ دے، بے اہمیت سے کر دے نماز کو، ہر چیز سے پیچھے نماز ہو جائے. لہذا خدا کے نظام تربیت کے اندر رجا اور امید اور خوف اور ڈر بہت اہمیت کے حامل ہے. البتہ ہمیشہ
ایسا بھی ڈرانا نہیں کہ انسان کو مایوس ہی کر دیا جائے. جب وہ امید دلاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ تم اگر توبہ کرو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم واپس تو آؤ، تم لوٹ کے تو آؤ، میں تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا. خدا کے نظام تربیت کے اندر امید کی بھی بڑی اہمیت ہے. خالی ڈرانے سے مطلب مایوس کرنا نہیں ہے، نا امید کرنا نہیں ہے، بین الرجاء والخوف رکھنا ہے. واپس آؤ تو امید دلاؤ کہ واپسی کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں، کھلے ہیں. ہر شے کی ایک بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں. قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن.